دیکھیے ولی صاحب نہ آپ کی بات سمجھ آئے گی نہ میری بات سمجھ آئے گی. آپ کو میرا خیال میرا آئیڈیا نہیں ہے پھر. جی بچہ نہیں, بچہ تو ہے, ٹھیک ہے. جب آپ ایسی بات کریں گے نا تو پھر میں روک نہیں لوں گا. ٹھیک ہے, آپ اپنے لمٹ کے اندر رہ کے بات کریں. آپ کو موقف دیا ہے, جب میں بولوں گا آپ نے پھر نہیں بولنا. آپ دونوں میں سے کوئی بیک ڈاؤن کرنے والا نہیں ہے. جب میں بولوں گا آپ نے نہیں بولنا. آپ نے بچہ تو ہے میرا, بچہ تو ہے میرا, بچے بچے مجھے نہ کہے. پتر تو ہے میرا, پتر تو ہے جس کا تو بچہ بنا ہوا ہے, جس کا تمہارا پارٹی کا سربراہ بچہ بنا ہوا ہے. آپ مجھے نا یہ بات سکھائیں. ناظرین کرام, انتظار پنجوتا جو ہے وہ کون پی ٹی آئی کا ایسا کوئی فالوور یا ایسا کوئی ہمدرد ہوگا جو ان کے نام کو نہیں جانتا ہوگا. بہت پائے کے وکیل ہیں, جس طرح عدالت میں لڑتے ہیں اسی طرح شوز میں بھی کبھی کبھی لڑ پڑتے ہیں. آپ کو ایک بڑی مشہور و معروف ان کی ایک لڑائی دکھاتا ہوں. آپ پہلے ذرا یہ ویڈیو دیکھیے اور دیکھیے کہ انتظار پنجوتا صاحب عدالت میں کس طرح دلائل کی روشنی میں لڑتے ہیں اور یہاں پہ وہ کیا حشر کر رہے ہیں کچھ ایسے با اختیار لوگوں کا. آپ ذرا ویڈیو دیکھیے. پنجوتا صاحب کیوں آپ لوگ کیوں محسن نقوی صاحب کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کوئی سیریس لوگ کرتے تو ہم سوچتے بھی ہے, تو نان سیریس ہیں خود. پہلی بات تو یہ ہے نا کہ جو فارم 47 والے ہیں نا, بہت شکریہ آپ نے موقع دیا کیونکہ بحث اس طرح کی ہوئی. پہلی بات تو یہ ہے کہ نا فارم 47 والے جو ہیں نا ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے, کوئی بکت نہیں ہے, کوئی اوقات نہیں ہے. حکومت کر رہے ہیں نہیں, حکومت فارم 47 والی وہ کیا ہوتی جب جس کو عوام نے مینڈیٹ ہی نہ دیا. اچھا ایک منٹ جی ولی صاحب, میں نے بڑا غور سے سنا, بڑا ہمیں غدار اور بڑا پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے تھے. دیکھیں بات یہ ہے کہ فارم 47 والے ان کی جب آپ غدار کا میں نے لفظ ویسے استعمال نہیں کیا. نہیں, آپ نے یہ نہ کہا, آپ نے یہی کہا نا کہ یہ کون سے پاکستانی ہیں, تو اس میں کیا ہے, سمجھتے ہیں اس میں کیا ہے, غداری کے مقدمات بھی ڈالے گئے ہیں. دیکھیے ولی صاحب نہ آپ کی بات سمجھ آئے گی نہ میری بات سمجھ آئے گی. آپ کو میرا خیال میرا آئیڈیا نہیں ہے, پھر میں تو بولنے نہیں دیتا. میں جب بولتا ہوں تو پھر میں بولنے نہیں دیتا. پھر بندے یہ کہتے ہیں کہ میں پنجوتا صاحب کے ساتھ پروگرام میں نہیں بیٹھنا. آپ کے 3-4 لوگ ایسے ہیں جو میرے ساتھ پروگرام میں نہیں بیٹھتے. اچھا یہ بھی ہوتا ہے. جی بچہ نہیں, بچہ تو ہے, ٹھیک ہے. جب آپ ایسی بات کریں گے نا تو پھر میں روک نہیں لوں گا. ٹھیک ہے, آپ اپنے لمٹ کے اندر رہ کے بات کریں. آپ کو موقف دیا ہے, جب میں بولوں گا آپ نے پھر نہیں بولنا. آپ دونوں میں سے کوئی بیک ڈاؤن کرنے والا نہیں ہے. جب میں بولوں گا آپ نے نہیں بولنا. آپ نے بچہ تو ہے میرا, بچہ تو ہے میرا, بچے بچے مجھے نہ کہے. پتر تو ہے میرا, پتر تو ہے جس کا تو بچہ بنا ہوا ہے, جس کا تمہارا پارٹی کا سربراہ بچہ بنا ہوا ہے. آپ مجھے نا یہ بات سکھائیں. پنجوتا صاحب نہیں, ٹھیک ہے, دیکھیں پلیز میری ہمیں نہیں پتا کہ تم لوگوں کس نے جتوایا, اور جس کو تم ڈیفینڈ کر رہے ہو اس کو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کس نے اس کو بنا کر بھیجا ہوا ہے. آپ کے لیڈران خود کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ محسن نقوی کدھر سے آیا. تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کس نے نام دیا, اور جس کو تم ڈیفینڈ کر رہے ہو. پنجوتا صاحب دیکھیں یہ کیسی بات کر رہے ہیں, درمیان میں انٹرپٹ کرے گا. میری گزارش انہیں پتہ نہیں. میری گزارش ایک منٹ آپ مجھے دے دیں. اختیار ولی صاحب آپ دونوں کے ساتھ میرا بہت احترام کا تعلق ہے. میری گزارش پر آپ فوج کی ترجمانی نہ کریں, آپ نون لیگ کی ترجمانی کریں. آپ جن کے بوٹ پکڑتے ہیں ان کی ترجمانی نہ کریں. ہم عمران خان کی ترجمانی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کریں گے. دیکھیں پلیز اپنی باری پہ بات کرتے ہیں. وہی بات ہے نا, میں نے انہیں پتہ نہیں. آپ ایک منٹ مجھے دیتے, وہ دور بیٹھے ہوئے. اختیار ولی صاحب, اس ملک میں اختیار ولی صاحب چلے میری گزارش پر اس ملک کے اندر جو ہے وہ ڈاکہ کیمرے لگائے جا رہے ہیں, ججز کے گھروں میں تھریٹ کیا جا رہا ہے. جوڈیشل پیکج لگا کے یہ چاہتے ہیں کہ آئین کے اوپر جو ہے وہ حملہ کیا جائے. آئین کے اوپر انہوں نے مسلسل حملے کیے. 90 دن کے اندر انہوں نے الیکشن نہیں کروایا. انہوں نے مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالا. اگر پاکستان کے اندر فنڈامنٹل رائٹس کی وائلیشنز ہوئیں تو اس میں کیونکہ یہ خود بینیفیشری تھے اور یہ کرواتے رہے, مل کے کرواتے رہے. معاملہ یہ ہے کہ ابھی آئینی ترمیم لانا چاہتے ہیں. آج ہم نے دیکھا کہ دوبارہ ریکاؤنٹنگ کے لیے ایک 79 جو حلقہ ہے اس کو دوبارہ جو ہے اس کے اندر ریکاؤنٹنگ ہوگی. وہ سیٹ ہرا دی جائے گی جیسے ہماری پہلے سیٹیں ہرائی گئی ہیں. اور یہ سب کو پتہ ہے. آئینی ترمیم کا خطرہ آپ لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں. دیکھیں یہ آئینی ترمیم یہ لے کر آ رہے ہیں کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ ملک ان کے مطابق چلے, نہ کہ قانون کے مطابق چلے. اور یہ جوڈیشل جو ہے پیکج کے اندر جو ہے نا وہ ایک ان کی جو سازش ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک تو ججز کی تعداد بڑھائی جائے. جی وہ خبر چل رہی ہے کہ نمبر 2 یہ چاہتے ہیں نمبر یہ 2 چاہتے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج جو ان کی مرضی کے مطابق نہیں چلے گا اس کو اٹھا کے بلوچستان لگا دیں گے. نمبر 3 یہ چاہتے ہیں
کہ جو سینیورٹی والا قانون ہے نا جی، طاہر صاحب کیٹیگوریکلی کہہ چکے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کر رہے ایسا. دیکھیں کچھ نہیں کر رہے تو پھر کیوں ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے؟ پھر کیوں ہماری سیٹیں چھینی جا رہی ہیں؟ پھر کیوں جو ہے وہ فارم 47 کے مطابق انہیں بنایا جائے؟ پھر کیوں الائنس یہ سارا لے کر اور یہ میجورٹی کے پھر کیوں مخصوص نشستیں چھین کر ان کو دی گئی ہیں؟ اس کے پیچھے کیا ہے اور کیا لاجک ہے؟ اور یہی عطا طارڑ صاحب خود کہہ چکے ہیں کہ ترامیم ہو سکتی ہیں اور جس کی تعداد بھی بڑھائی جا سکتی ہے. میں یہ کہنے لگی خبر جو ہے وہ زیادہ یہی چل رہی ہے کہ 23 ججز ہو جائیں گے، تو اس میں کیا اعتراض ہے؟ دیکھیں 23 ججز اس لیے لانا چاہتے ہیں کیونکہ اپنی من مرضی کے ججز کی تعداد بڑھا کر اور یہ چاہتے ہیں کہ اپنی مرضی کے مطابق ملک چلایا جائے. جو ججز اس وقت آپ نے دیکھا کہ 8-5 سے فیصلہ ہے تو انہیں پتہ چل گیا کہ سپریم کورٹ کے اندر موسٹلی ججز بہت زیادہ بلیک میلنگ بھی کی، کچھ ججز کو استعفے بھی ہم نے دلوائے، کیمرے بھی لگوائے، ان کو ان کے بچوں کی دھمکیاں بھی دی، لیکن ان لوگوں کے استعفوں کے باوجود اتنی تعداد ہے جو میجورٹی میں ہے، اس میجورٹی کو منورٹی کے اندر کیسے لایا جائے؟ تو اس لیے یہ چاہتے ہیں کہ ججز کی تعداد بڑھا کر سینیورٹی کی بیسس پہ ہی ہوں گے نا. اگر کوئی ایکسٹرا جج لائیں گے، میری گزارش سنیں، سب سے پہلے جو مختلف ہائی کورٹس ہیں ان میں ججز کی تعداد کتنی ہے؟ وہاں پر بہت زیادہ گیپ ہے. وہاں تعداد کیا کمپلیٹ ہو گیا ہے؟ لوئر جوڈیشری کے اندر کیا کمپلیٹ ہو گیا ہے؟ اور اس موقع کے اوپر جب یہ دیکھ رہے ہیں کہ سیٹوں والا جو فیصلہ ہے اس کو امپلیمنٹ بھی نہیں کیا جا رہا، جب یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے وہ درخواست سپریم کورٹ کے اندر فکس بھی نہیں کی جا رہی، جب ملٹری ٹرائل چل رہا ہے، جب دیگر درخواستیں ہماری چل رہی ہیں، ادھر ریویو پٹیشن دائر انہوں نے کر دی ہے، تو یہ جو ساری اس وقت کی صورتحال ہے اس موجودہ صورتحال کے اندر اس موقع کے اوپر یہ سارا کرنا، اور دیکھیں درخواست اور کیا دی جا رہی ہے، وہ اور کیا لے کر آ رہا ہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ جو ایک پاور ہے ہائی کورٹ کے پاس یا سپریم کورٹ کے پاس وہ کرٹیل کی جائے، اس کو جو ہے ریپیل کیا جائے. جو ایک توہین عدالت کی کاروائی جو ہے وہ ایک ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے پاس اختیار ہے. تو یہ نہیں چاہتے کہ کوئی جو ہے وہ مرضی جو مرضی ہے کریں، ججز کے خلاف ٹرالنگ کریں، یہ ہمیں کہہ رہے ہیں. وہ جس کی حکومت ہوتی ہے آئینی ترمیم قانون لانا، وہ بشرطے کہ نمبرز پورے کر سکیں، ان کا استحقاق نہیں ہے، رائٹ نہیں ہے. دیکھیں میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کی حکومت ہے ہی نہیں، یہ تو ہارے ہوئے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جب مینڈیٹ کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کے بعد مخصوص نشستیں ہمیں سپریم کورٹ نے دے دی ہیں تو یہ چاہتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ ججز کو تھریٹ کرنے کے لیے ان کے اوپر کبھی کسی کی ویزے نکل آئے، کبھی کسی کا پاسپورٹ نکل آیا، کبھی کسی کی پراپرٹیاں نکل آئی ہیں. تو جو جج یہ کہے گا کہ کوئی ایجنسی جو ہے وہ ملک نہ چلائے بلکہ آئین کے مطابق چلے، اور وہ کہے گا کہ آئیں جی بتائیں کہ کون آڈیو ریکارڈنگ کرتا ہے، اور جس جج کو ڈرایا دھمکایا جائے کہ اگر اس کیس سے پیچھے نہیں ہٹو گے تو تم نتائج بھگتو گے، تو اس کو یہ ڈیفینڈ کرنے کے لیے اس ایجنسی کو آ جاتے ہیں کہ بھائی یہ جج کون ہوتا ہے جو کسی سے بھی پوچھے. یہ ایجنسی کا اختیار ہے ریکارڈنگ کرنا، خفیہ ریکارڈنگ کر کے پھر اسے لانچ کرنا، پھر ٹرولنگ کرنا، پھر جو ہے وہ میڈیا کے اوپر. میں اختیار صاحب سے کامنٹ لے لوں، جو آپ نے بھی بات کی نا ریزرو سیٹس والی. اختیار ولی صاحب ایسا لگا کہ ریزرو سیٹس کے ڈیسیجن کے بعد آپ لوگوں نے یہ ٹھان لیا کہ آپ کچھ نہ کچھ ایسا کریں گے جوڈیشری کو لے کر کہ جس کے اندر شاید، کیونکہ خوش تو نہیں تھے آپ لوگوں نے تو یہ بھی کہا کہ کانسٹیٹیوشن کو ری رائٹ کر دیا ججز نے اس سارے معاملے کے اندر. تو اب اس طرح کی قیاس سرائیاں ہو رہی ہیں، بہت ساری چیزیں جو بنجودہ صاحب یہاں بتا بھی چکے ہیں، ایک ایکسٹینشن کا معاملہ بھی ہے. تو کیا مطلب آپ کے خیال میں واٹ آر یو پیپل اپ ٹو؟ آپ کے خیال میں اس طرح کی ترامیم کر کے یہ چیزیں کنٹروورسی میں اضافہ نہیں ہوگا؟ دس از ویری سمپل. اس میں کوئی راکٹ سائنس ہے ہی نہیں، نہ یہ کوئی مشکل میتھمیٹکس ہے. سپریم کورٹ کے فیصلے پر ہمارا جو موقف ہے وہ بڑا صاف اور ستھرا ہے، بڑا واضح ہے. کیا پی ٹی آئی اس میں وہاں پہ مدعی تھی؟ نہیں. کیا انہوں نے کلیم کیا؟ نہیں. یہ سنی اتحاد کونسل وہاں پہ لڑ رہی تھی. اچھا فیصلہ ہوتا ہے کہ نہ گورنمنٹ سائڈ پہ نہ سنی اتحاد کونسل پہ یہ سیٹیں ان کو دے دیں. آزاد پارٹی کے لوگ ہیں، آزاد جنہوں نے انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑا ہے، اس کی پارٹی بنا دی، پھر اس طرف ڈال دو اس طرف ڈال دو. مرضی کی تشریح سپریم کورٹ، وہ بھی کوئی آسمان سے اترے ہوئے لوگ نہیں. اس میں مؤدبانہ گزارش ہے. نہیں آپ کی بات نہیں دینا. نہیں سر، وہ تو دیکھیں میں سر سوال پوچھنے کا رائٹ تو دینا، سوال پوچھنے کا رائٹ تو دینا. سر آپ جو بات کریں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ آئین ری رائٹ ہوا، کہ کس طرح سے پی ٹی آئی کو ملی. آپ لوگوں کو مل جاتی تو آئین ری رائٹ نہ ہوتا سر، کیونکہ رائٹ تو آپ کا بھی نہیں بنتا تھا. دیکھیں ہم نے یہ کہا ہے کہ ہمارا رائٹ بنتا ہے یا نہیں بنتا، یہ تو ہم نے نہیں کہا. ہم یہ ناظرین کا ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرمائی. ویڈیو میں آپ نے جیسے دیکھا کہ انتظار پنجوتھا صاحب یعنی چی جائے کہ پی ٹی آئی کا ورکر ہونا یا پی ٹی آئی کا جو ہے وہ ہمدرد ہونا بھی اس حکومت میں ایک ناممکن سی یعنی بڑی مشکل بات ہے، یعنی بڑے دل گردے کا کام ہے. اور پھر اس پہ مستزاد یہ کہ وہ ایک شو میں بیٹھ کر اختیار ولی جیسے چمچے کو چیلنج کر رہے ہیں. اختیار ولی گو کہ ہمارے کے پی کا ایک بندہ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا ناظرین کام
کہ نون لیگ کے جو فالوورز ہوتے ہیں وہ چاہے پٹھان ہو یا چاہے وہ کچھ بھی ہوں وہ ہوتے پٹواری ہی ہے. یعنی اختیار ولی کا آپ نے لہجہ دیکھ لیا, اس کو کیسے مخاطب کر رہا ہے, یعنی بیٹا اور پتر اور اس طرح کے الفاظ. یعنی ایک سینیٹر, ایک ایسا سیاستدان سو کالڈ جیسے اختیار ولی, یعنی انتہائی بےہودہ ترین انسان. اس کو اگر پٹھانوں میں یا پختونوں میں کہیں تو اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہوگی. اس کا جو لے جائے فرعونوں والا یا جو بھی کہہ لیں, یہ آج اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں. کل کے یہ انقلابی تھے, اس کا وہ جو لیڈر ہے جو بھاگا ہوا ہے ملک سے, جس نے جو ہے وہ کبھی ووٹ کو عزت دو والا نعرہ لگایا تھا, اور آج یہ بیٹھ کر کسی کے بل بوتے پر یا کوئی ان کے پیٹھ پیچھے ہے تو اس کے بل بوتے پر یہ بڑی بہادری دکھا رہے ہیں. ناظرین کا جو کمنٹ میں ہے اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجئے کہ پٹھان ایسے بھی ہوتے ہیں, اور انتظار پنجوتھا کے والے سے آپ نے جو بات بھی کہنی ہے وہ بھی آپ ضرور کہیے گا. ویڈیو آپ کو کیسی لگی اس پہ ضرور بات کیجئے, چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور موضوع کسی اور ویڈیو میں, تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ آپ کا حامی و ناصر.